الحمدللہ یہ انتہائی بہترین کوشش ہے مولانا سفیان ندوی صاحب اور ان کے معاونین کی، جنہوں نے اس بزم کو قائم کیا۔ رمضان کا عظیم الشان مہینہ ہم پر جلوہ افروز ہونے والا ہے، تاکہ ہماری ایمانی حرارت کو کچھ جلا مل سکے۔ یہ مجلس اسی مقصد سے مولانا نے قائم کی، وجزاہ اللہ خیر الجزا۔ آج کے اس دور میں کہ جب دین سے دوری عام ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ علماء سے مولانا سے آ کر پوچھیں۔ وہ زمانہ آ گیا جس کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یأتی علی الناس زمان یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح کافرا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ انسان صبح کرے گا مومن کی حالت میں، شام کرے گا کافر کی حالت میں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ شام مومن کی حالت میں اور صبح کرے گا کافر کی حالت میں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، دین کا سودا کر لے گا۔ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ ہے، آگ کے شعلے رکھ رکھے ہیں جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر للعامل فیہ اجر 50۔ قیل یا رسول اللہ اجر 50 منہم او منا؟ قال اجر 50 منکم۔ ایک زمانہ آئے گا دین پر چلنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں انگارے لے رکھے۔ دیندار اگر دین کے مطابق کوئی شخص اگر چلتا ہے تو اسے تانے مارے جائیں گے۔ اولڈ خیالات کا حامل ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، برائی پر ٹوکے کسی کو تو ساری دنیا اس سے ناراض۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ایسے شخص کی جو فتنوں کے دور میں جب ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اس دور میں بھی دین پر جمع رہتا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے 50 لوگوں کے برابر اجر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس زمانے کے 50 آدمی کے برابر یا ہم میں سے یعنی صحابہ میں سے 50 کے برابر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابہ کرام، تم میں سے 50 صحابی کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا جو فتنوں کے دور میں جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں اگر اپنے دین پہ اڑگ ہے، ثابت ہے، ایسے شخص کو اللہ 50 صحابی کے برابر ہے۔ جان لیجئے اس زمانے میں دین پر چلنا یا چلنے کی کیا فضیلت ہے۔ اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کے پاس علماء موجود ہیں، لوگ آتے ہیں، دین کی باتیں آپ کو بتا ڈالتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی ایک عجیب روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی القوم، لوگوں سے اسلام دور ہوتا چلا جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، مسلم تو ہوں گے نام کے، اسلام نہیں ہوگا۔ جیسے کپڑے میں جو پھول بیل بوٹے ہوتے ہیں، خوبصورت کلر کے کپڑے جس کے کثرت استعمال کی وجہ سے کپڑے میں جو نقش و نگار بنے ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ویسے ہی اسلام لوگوں کے دلوں سے مٹتا چلا جائے گا۔ حتی لا یدری ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نہیں جانیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کی معرفت بھی لوگوں کو نہیں ہوگی۔ وَيَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ،
کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے. بوڑھا شخص, بوڑھی عورت, جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون ہو, کچھ نہیں کہیں گے. نمازیں بھی نہیں ہوگی ان کے ہاں, روزے بھی نہیں, زکات بھی نہیں, حج بھی نہیں. ایک کلمہ وہ کہتے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا وهم یقولون لا الہ الا اللہ ونحن نقولها. ہم نے اپنے باپ دادوں کو لا الہ الا اللہ کہتے پایا, ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اتنا ہی جانتے ہیں. اسلام یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمانہ ابھی بہت دور ہے, تو آپ کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے, تبلیغی جماعت کے ایک وقت میں جو پونے سے نکلا تھا, پھر ایک ساتھی تھے, انہوں نے بیان کیا کہ مہاراشٹر میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے سیتارا. کہا پونے سے 100 کلومیٹر دور بستیوں میں ہم لوگ گئے ہیں. دیکھا کہ ایک مسجد ہے اور وہ مسجد جانوروں کے دانے رکھنے کے لیے وقف کر دی گئی. نمازیں نہیں ہوتی ہے, بھوسا رکھا ہوا. کہا کہ بڑا تعجب ہوا, پوری بستی مسلمانوں کی ہے, یہ بات پتہ ہے, پوری بستی مسلمانوں کی ہے. کہا ہم لوگ ملے گھومے تو کچھ پوری عورتیں ملی, وہ کہتی تھی محمد صاحب کو مانتا ہوں. یہ دور آ چکا جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کی تھی. ایک زمانہ آئے گا کہ صرف یہی کہیں گے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ زمانہ آ چکا. انڈیا میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں مل جائیں گے آپ کو جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں, دینی اعتبار سے ان کی یہ حالت. صحابی سے پوچھا گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ ذرا یہ بتائیے کہ اس زمانے کا وہ شخص جو نہ نماز کبھی, تو آسان نہیں ہے معاملہ. دین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلائے گا. مسلم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں, اس مفتی کو مسلم کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے شتربان کے ہاتھ میں, وہ جدھر اسے گھمائے گھومتا رہے. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی. اللہ جدھر ہمیں گھما دے گھوم جائیں گے. اللہ کے نبی جو بات جن باتوں کا حکم دے وہ کریں گے. یہ ایک مسلم کی پہچان ہوگی. تکلیف ہو سکتی ہے عبادات میں, لیکن اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ دیا ہے. آپ پڑھ جائیے سیرت, اور کیسا جذبہ تھا صحابہ کرام کا اس دین کو سیکھنے کے لیے. آپ قربان چلے جائیں. اس علم کی بدولت, دین کی جانکاری کی بدولت اللہ نے ایسے لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی سماج میں, جن کا کوئی مقام نہیں تھا, بلندیوں پر فائز کر دیا. بلندیوں پر فائز کر دیا. ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے عبداللہ ذو البجدین سیرت میں. اسلام کی خبر پہنچتی ہے ان کے قبیلے میں, دل میں اسلام لے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں مدینہ کی طرف. امید میں ہے کہ چچا, والد نہیں تھے, چچا اور ماں اسلام قبول کر لے تو سب ہجرت کر جائیں ساتھ میں. انتظار کرتے رہے. چچا کی زیر پرورش تھے, چچا کو ہدایت نہ ملی. جب دیکھا کہ لوگ سبقت کر رہے ہیں دین کی طرف اور میں پیچھے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, اپنے چچا سے کہا, چچا جان میں نے بڑا انتظار کیا کہ آپ کے دل کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی کوئی سبیل نہیں نظر آ رہی. چچا دھمکی دیتا ہے, کہتا ہے اگر محمد کے دین کو قبول کر لیا تو تمہیں جتنی نعمتیں میں نے دی ہیں وہ ساری نعمتیں چھین لوں گا, حتیٰ کہ جسم کے لباس کو بھی چھین لوں گا. کچھ دن خاموش رہتے ہیں, لیکن دل میں بے قراری سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کو آنکھیں ترس رہی ہیں. آتے ہیں
کپڑے کو ایک طرح سے اپنے چچا کے حوالے کرتے ہیں، مادرزاد ننگے، والدہ کو ایک کمبل دیتی ہے، اس کمبل کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور اس میں کانٹے لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنی داستان سناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے لیے 9 ہجری میں نکل رہے ہوتے ہیں، وہ صحابی بھی ساتھ ہوتے ہیں، سفر میں اس صحابی کی موت ہو جاتی ہے۔ نوجوان شخص، رات میں دفن کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، پتہ ہے ان کی قبر میں کون کون اترا تھا؟ سیرت کی روایت ہے، کچھ حدیث کے اعتبار سے کچھ ہلکا داغ بھی تھی۔ ان کی قبر جب کھودی گئی تو ان کی لاش کو اٹھانے والے نبیوں کے بعد 2 سب سے بزرگ شخص حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب تھے، اور ان کی قبر مبارک میں قبر میں اترنے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابوبکر، عمر اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی قبر میں اترتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ذرا نرمی سے اس کی لاش لاؤ، اچھے سے بڑھاؤ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ ماجرا دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ اس دن میں نے تمنا کی اس مرنے والے کی جگہ میں مرا ہوتا تو میری قبر میں پیارے نبی اترتے، میری قبر میں ابوبکر صدیق اترتے، میری قبر میں عمر فاروق اترتے۔ کیا شان ہے اس شخص کی کہ اللہ نے اتنی برگزیدہ ہستیوں کو اس کی وفات کے دن کے لیے کہہ دیے مختص کر دیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کے دل میں، کیونکہ انہیں اللہ کے نبی کا مقام تھا، انہیں اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کا علم تھا، تو دین کی جانکاری حاصل کی، دین کا علم حاصل کی۔ آسان ہو گیا آج موبائل کی صورت میں پلے اسٹور میں قرآن کا جو ترجمہ آپ کو چاہیے میسر، حدیثوں کی جتنی کتابیں ہیں وہ میسر ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ علم تو آپ کے انگلیوں کے اشارے پر آ گیا ہے۔ تو علم کی اس دنیا میں جب الحمدللہ اللہ نے بہت ساری سہولتیں دے دی ہیں، علماء کے مواعظ ہیں، تقریریں ہیں، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ضرورت ہے کہ اپنی ایمانی حرکت کو متحرک کیجیے۔ دنیا نہیں چاہتی کہ اسلام لوگوں تک پہنچے۔ پتہ ہے ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا کیسے آیا تھا؟ ہمارے باپ دادا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی غیر مسلم تھے ہوں گے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے اس نشانی کی عزت اور لاج رکھ لی کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکتی، اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکتی۔ یہ اللہ کا احسان سمجھے، اتنی آسانی سے دین کی نعمت مل گئی، اس کو ہلکے میں مت لیجیے۔ بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے صحابہ کو، بڑی مار کھائی ہے صحابہ نے، بہت مار کھائی ہے۔ پڑھ جائیے عمر رضی اللہ عنہ کے قصے کو، کیسے مسلمان ہوئے، سب جانتے ہوں گے بوڑھے لوگ جتنے۔ بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے تھے، نکلے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا، محمد کا خاتمہ کر دوں گا آج۔ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی نعیم بن عبداللہ سے، کہا کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ کہا جاتا ہوں آج محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ کہا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ جاتے ہیں، کان لگاتے ہیں تو قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، دستک دیتے ہیں، بہن سمجھ جاتی کہ عمر ہے، انداز دستک سے درس دینے والے تھے حضرت خباب بن عارت، ان کو چھپا دیتی ہے۔ بہن کو کہتی کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا ضرور بتاؤ، مجھے پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ اتنا مارا اپنے بہنوئی سعید بن زید کو کہ لہو لہان کر دیا۔ جب بہن نے اپنے شوہر کو پٹتے دیکھا، کہا عمر جو کر رہا ہے کر لو، محمد کے دین سے ہم پھر نہیں سکتے۔ وہ بہن جس پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھایا تھا، اسلام کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ غیرت مند شخص تھے، جوشیلے شخص، تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس شخص کی۔ کہا ذرا مجھے وہ سنانا کہ تم پڑھ رہے تھے۔ کہا تم ناپاک آدمی، تمہیں نہیں دوں گا، دوں گی، جاؤ غسل کرو۔ غسل کر کے آتے ہیں، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی سورہ ہے، اس سورہ کو وہ پڑھتے ہیں، جیسے جیسے پڑھتے جاتے لگتا ہے ایمان ان کے دل میں گھستا چلا جاتا۔ اور جب نکلتے ہیں وہاں سے، قصد کرتے ہیں دار ارقم کی طرف، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ دستک دیتے ہیں، پہنچنے کے بعد عمر کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار ابھی تک ہے نہیں۔ صحابہ گھبراتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوتے، کہتے ہیں آنے دو، اگر خیر سے آیا تو خیر لے کر جائے گا۔
जैसे ही दाखिल होते हैं नबी सल्लल्लाहु पूछते हैं क्या इरादा है उमर? कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम इस जोर की तकबीर अल्लाह अकबर के का नारा लगाते हैं कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठती है। उमर की तबीयत जलाली थी। कहा अल्लाह के नबी कब तक छुपे छुपे रहेंगे? चलिए काबा के सामने अल्लाह की इबादत करेंगे। एक रौ में हज़रत हमजा है और एक में हज़रत उमर है, दोनों लेकर चलते हैं। बीच में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चल रहे हैं शान से, मुशरिकीन देखते हैं, जुड़त नहीं होती है कि उस अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु या उनके साथियों के ऊपर किसी तरह की जुल्म और ज्यादती कर सके। गैर गदर को छुपाए रहते हैं, काबा में आकर नमाज पढ़ते हैं। और उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद का वो जुमला तारीखी आता है, मासिलना इज्जतन मुन्नु अस्लम उमर, हम बराबर इज्जत और गलबे में रहे जब से उमर मुसलमान हुए। इस्लाम घुसेगा, जरूरत है सीखने की। सीखिए, उलमा से सीखिए अपने ऐसी मजलिसों का इनेकाद कीजिए जिसमें दीन की बातें हो। रमज़ान का महीना आ रहा है, खैर का महीना है। याद रखिए बड़ा महरूम है वो शख्स जो इस महीने के खैर से अपने आप को मुस्तफीद नहीं कर सकता। लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं, तो आपकी प्लानिंग अल्लाह की मर्जियात की हुसूल, बिजनेस अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, लेकिन ये वक्त का जो पहिया है ना फिर दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है कि अगला रमजान हमें ना मिले। नौजवानी की मौतें आम हो गई, सडन कार्डियो डेथ, SCD के नाम से मेडिकल साइंस में बहुत तेजी से ये टर्म मशहूर हो रहा है। नौजवान कसरत से दिल की बीमारियों से मुतासिर होकर मर रहे हैं। तो हमारी और आपकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि कब ये जिंदगी का चिराग गुल हो जाए और हमें अल्लाह के यहाँ तौफीक भी ना मिले, तौबा करने की तौफीक भी ना मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको इस्तेमाल करता है। सहाबा ने कहा कैसे इस्तेमाल करता है अल्लाह के नबी? कहा युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमल सालिह, उसे नेक अमल की तौफीक दे देता है। उम्र अगर 60 को पहुंच चुकी है मेरे बुजुर्गों, तो समझिए कि अल्लाह ने अपनी हुज्जत पूरी कर दी। सही बुखारी की मशहूर हदीस आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़द अअज़रल्लाहु इला रजुलिन बल्लगहु 60 सनतन, अल्लाह ने उस शख्स के ऊपर अपनी हुज्जत मुकम्मल कर दी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मत कहिए कि बड़ा मशगूल था, मत कहिए बिजनेस और तिजारत और नौकरी और फला और चिला कामों में बिजी था, कुछ नहीं। अल्लाह ने आप पर अपनी हुज्जत पूरी कर दी। जिस शख्स को 60 साल की जिंदगी दे दी और खुश नसीब है वो लोग। अल्लाह के नबी से फरमाया, पूछा गया, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हमने पूछा अल्लाह के नबी से, अय्युन नास खैर, अल्लाह के नबी कौन सा शख्स सबसे बेहतरीन है? कहा मन ताल उम्रुहु व हसना अमलुहु, जिसकी उम्र तवील हो, अल्लाह ने लंबी उम्र दी है और उसका अमल अच्छा हो, दुनिया में सबसे अच्छा वो शख्स। आलमी दावती व तरबियती चतुर्वेदी कोर्स के लिए राब्ता करें मुफ्ती सुफियान नदवी चतुर्वेदी। Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah.